بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج مختارات میں اس کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ افریزو لولدہ، یعنی اس کے بیٹے کے لیے وظیفہ مقرر کرو۔ افریزو فرض یعنی وظیفہ مقرر کرو، لولدہ اس کے بچے کے لیے، ویقول آخر اور دوسرا کہتا غاب فلان عن اہلہ، فلاں شخص غائب ہو گیا اپنے گھر والوں سے، یعنی گمشدہ شخص ہے وہ۔ فیقول پس فرماتے تعاہدوہم، یعنی تعاہدوہم ان کی دیکھ بھال کرو ان کے گھر والوں کی۔ فلاں شخص جب ان کا کفیل ہی گم ہو گیا ہے تو پھر اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ اعطوہم انہیں دو، ان کو کچھ دو۔ اقضوا حوائجہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اپنے خادموں کو حکم دیتے۔ اخدموہم یعنی ان کی خدمت کرو۔ ثم یؤتی بالغداء پھر لایا جاتا ان کے پاس ناشتہ، دوپہر کا کھانا یعنی کہ۔ وَيَحْضُرُ الْكَاتِبُ اور حاضر ہوتا کاتب، فَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ پس وہ کھڑا ہو جاتا کاتب ان کے سر کے پاس، وَيَقْدَمُ الرَّجُلُ اور آگے بڑھتا آدمی، فَيَقُولُ لَهُ پس وہ ان سے جو ہے آدمی آ جاتا، آپ اسے کہتے اجلس بیٹھ جاؤ، علی المائدۃ دسترخوان پر، فَيَجْلِسُ پس وہ بیٹھ جاتا، فَيَمُدُّ يَدَهُ پس وہ بڑھاتے اپنے ہاتھ کو آگے، فَيَأْكُلُ لُقْمَتَيْن دو نوالے کھاتے، او ثلاثاً یا تین کھاتے، والکاتب اور حال یہ ہوتا کہ کاتب یقرأ پڑھ رہا ہوتا کتابہ ان کے خط کو، فیأمر پس حکم فرماتے، فیہ اس میں، بأمرہ اس کے حکم کا، فیقال یا عبد اللہ اعقب، ٹھیک ہے، یعنی کہا گیا یا عبد اللہ اے عبد اللہ کہ اللہ کے بندے کسی دوسرے کو بھیج دو، اعقب۔ فیقوم ویتقدم آخر فیقوم بس وہ اٹھا، ویتقدم آخر اور دوسرا آگے بڑھتا، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی جب وہ تھک جاتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ اب تم جاؤ اور دوسرے کو بھیجو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی علی اصحاب الحوائج کلہم کہ سارے کے سارے ضرورت مند آ جاتے، یعنی وہ اپنی ضرورتوں کو پیش کر دیتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ وربما قدیمہ اور کبھی بسا اوقات قدیمہ آتے، بسا اوقات تو 40 کے قریب ضرورت مند دوپہر کے کھانے کے دوران آتے، وربما قدیمہ آتے علیہ ان کے اوپر، من اصحاب الحوائج ضرورت مندوں میں سے، 40 او نحوہم یا انہی کے برابر ان جیسے، علی قدر الغداء یعنی دوپہر کے کھانے کے وقت۔ ثم یرفع الغداء پھر غدا اٹھا دیا جاتا، ویقال للناس اور کہا جاتا لوگوں سے، کہا جاتا اجیزو کہ واپس لوٹا دو، لوٹ جاؤ، اجیزو واپس لوٹ جاؤ، فینصرفون پس وہ جو ہے وہ، فینصرفون وہ لوگ کیا کرتے وہ چلے جاتے، فیدخل منزلہ پس وہ داخل ہوتے منزلہ اپنے گھر میں، فلا یطمع فیہ طامع نہیں لالچ رکھ سکتا تھا اس میں کوئی لالچ رکھنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ ینادی بالظہر کہ اذان ہو جاتی ظہر کی، فیخرج فیصلی پس وہ نکلتے، فیصلی نماز پڑھتے، ثم یدخل پس وہ داخل ہوتے، فیصلی پس نماز پڑھتے، 4 رکعات 4 رکعت، ٹھیک ہے 4 رکعت، ثم یجلس پھر بیٹھ جاتے، فیأذن لخاصۃ الخاصہ پس اجازت ہوتی خاص الخاص لوگوں کو، افراد کو اجازت ہوتی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فإن کان الوقت وقت شتاء یعنی اس وقت اگر وقت جو ہے وہ وقت شتاء سردیوں کا ہوتا، اتاہم تو وہ ان کے پاس آتے، بزاد الحاج یعنی حاجیوں کا یہ زادرہ کے ساتھ، من الاخبثۃ یعنی خشک حلوہ ہوتا، اخبثہ خے سے یاد رکھ سکتے ہیں، خے سے خشک ہو جائے گا، خشک حلوہ یاد رکھیے گا، ویسے یابسہ جو ہے وہ خشک کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خے سے آ رہا ہے یہ لفظ، خشک حلوہ، خے سے حلوہ ہوتا ہے اخبثہ، اخبثۃ الیابسہ، والخشکناجن ٹھیک ہے نان، اور والاخراس اور ٹکیاں، اور کہتے ہیں کہ المجونۃ باللبن والسکر جو کہ گوندی گئی تھی، جن کا پیڑا جو بنایا ہوا تھا وہ باللبن یعنی دودھ کا ہوتا تھا، والسکر اور چینی کا ہوتا تھا، من دقیق السمید یعنی دقیق سمید کا ہوتا تھا، دودھ شکر اور سفید آٹے کا ہوتا تھا، یعنی میدا بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے، والکعک اور کیک ہوتا، والمنزت ٹھیک ہے، کیک کیسا ہوتا المنزت جو
تہ بتہ ہوتا تھا، لیئرز والا ہوتا تھا۔ والفواکہ اور فواکہ الیابسہ یعنی خشک میوے ہوتے تھے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَيْفٍ اور اگر وہ جو ہے وہ موسم گرمیوں کا ہوتا، اتاہم تو وہ ان کے پاس آتے، لائے جاتے، بالفواکہ جو ہے پھل، الرطبہ یعنی تر پھل لائے جاتے، وَيَدْخُلُ إِلَيْهِ اور ان کے پاس داخل ہوتا، وَوُزَرَاؤُهُ ان کے وزیر، فَيُعَامِرُونَهُ یعنی ان سے باہم مشاورت کرتے، فِيمَا احتاجوا إِلَيْهِ جن کی انہیں ضرورت ہوتی، بقیۃ یومہم اپنے باقی دن، وَيَجْلِسُ إِلَى الْعَصْرِ اور بیٹھتے عصر کے وقت تک۔ ثم یخرج فیصلی العصر پھر وہ نکلتے اور عصر کی نماز پڑھتے، ثم یدخل پھر داخل ہوتے، منزلہ اپنے گھر میں، فلا یطمع فیہ طامع اس وقت میں کوئی لالچ نہیں رکھ سکتا تھا کوئی لالچ رکھنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کان فی آخری اوقات العصر کہ جب وہ آخری عصر کے وقتوں میں ہوتا، خرج نکلتے، فجلس پس بیٹھ جاتے، علی سریرہ اپنی چارپائی پر، اپنے تخت پر، ویؤذن اور اجازت دی جاتی، للناس لوگوں کو، علی منازلہم ان کے مرتبوں کے اعتبار سے مطابق، فیؤتی بالعشاء رات کا کھانا لایا جاتا، فیفرغ منہ مقدار ما ینادی بالمغرب یعنی فارغ ہو جاتے اس سے کہ آپ اس سے فارغ ہو جاتے، مغرب کی اذان تک وہ اس سے فارغ ہو جاتے تھے، ولا ینادی لہ باصحاب الحوائج اور نہیں بلایا جاتا ان کے لیے اصحاب حوائج ضرورت مندوں کو، ثم یرفع العشاء پھر اٹھا لیا جاتا عشاء یعنی رات کا کھانا عشاء، فینادی بالمغرب مغرب کی اذان ہو جاتی، فیخرج فیصلیھا پس وہ نکلتے اور مغرب کی نماز کو پڑھ لیتے، ثم یصلی بعدھا پھر وہ یصلی پھر وہ جو ہے نماز پڑھتے، بعدھا اس کے بعد، 4 رکعات 4 رکعت، ویقرأ فی کل رکعت 50 آیہ اور پڑھتے ہر ایک رکعت میں 50 آیتیں، یجہر تارۃ ویخافت اخری اور بسا اوقات کیا کرتے جہر کرتے، ویخافت اخری اور بسا اوقات کیا کرتے تھے خفا کے ساتھ آہستہ آواز میں قرأت فرماتے تھے، ثم یدخل منزلتہ پھر وہ داخل ہو جاتے اپنے گھر میں، فلا یطمع فیہ طامع نہیں لالچ رکھ سکتا تھا کوئی طامع لالچ رکھنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ ینادی بالعشاء عشاء لایا جاتا، بالعشاء رات کا کھانا، الآخرہ دوسری، فیخرج پس وہ نکلتے، فیصلی پس وہ نماز پڑھتے، ثم پھر یؤذن اجازت دی جاتی، للخاصۃ خاص الخاص لوگوں کو، وخاصۃ الخاصہ اور خاص الخاص لوگوں کو، والوزراء والحاشیہ اور وزراء کو اور دربان لوگوں کو، فیؤامرہ الوزراء پس باہم مشاورت ہوتی الوزراء وزیروں کے درمیان، فیما ارادہ ان معاملات میں جو وہ چاہتے، واصدر اور پیش کرتے یعنی من لیلتہم آپ اس رات میں ارادہ فرما چکے ہوتے ان باتوں کو، ویستمر الی ثلث اللیل اور یہ ثلث اللیل تک یہ معمول چلتا، فی اخبار العرب اخبار عرب کے معاملہ میں، وایامھا اور ایام میں، والعجم اور عجم، وملوکھا اور اس کے ملوک یعنی بادشاہ، وسیاستھا اور اس کی سیاست، لرعیتھا اس کی رعیت کے لیے یعنی عجم کے حالات اور ان کے بادشاہوں اور ان کے عوام کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کے بارے میں باتیں چلتی، وسائر الملوک الامم اور مملکت یعنی کے باقی بادشاہوں کے حوالے سے بات چلتی، وحروبھا اور اس کے جو ہے لڑائیوں کے بارے میں، ومکائیدھا اور ان کی چالوں کے بارے میں، وسیاستھا لرعیتھا اور ان کی رعیت کے بارے میں سیاست کے بارے میں بات چلتی، وغیر ذالک اس کے علاوہ، من اخبار السالفۃ پچھلی یعنی امتوں کے واقعات کا ذکر ہوتا۔ ٹھیک، امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔